دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے اپنی دانشمندی، جرأت و بہادری اور لازوال قربانیوں سے ایسی تاریخ رقم کی کہ قیامت تک ان کے کارنامے لکھے اور پڑھے جاتے رہیں گے۔ انہی میں سے ایک شخصیت جن کے بارے میں دو جہاں کے شہنشاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کے انداز حکمرانی کو دیکھتے ہوئے غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ اگر عمر کو 10 سال اور ملتے تو دنیا سے کفر کا بالکل نام و نشان تک نہ ملتا۔ 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو بروز بدھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے۔ نماز کے دوران فیروز نامی مجوسی غلام نے زہر آلودہ خنجر سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر 3-4 وار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔ بدبخت قاتل نے مسجد سے بھاگتے ہوئے تقریباً 13 مسلمانوں پر وار کیا، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لایا گیا۔ ہوش آنے پر جب آپ کو بتایا گیا کہ حملہ آور مجوسی تھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ حملہ آور مسلمان نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر خشیت الہی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دیا کہ میرا سر اپنی گود سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو تاکہ اللہ تعالی مجھ سے رحم و کرم والا معاملہ فرمائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بشارتیں اور تسلیاں دیتے رہے۔ 3 روز بعد ہفتے کے دن یکم محرم الحرام کو آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 60 سال تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔